قربانی کے فقہی احکام بیان کرنے سے پہلے جو ایک فقہی اہم مسئلہ ہے وہ قربانی کی نیت کے متعلق ہے کہ جس کو ڈسکس کرنا بہت اہم ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ قربانی ہمارے ہاں دو طرح کی ہے، ایک قربانی جو حج کے دوران حاجی کرتا ہے کہ جو فقہ میں واجب ہوتی ہے، اور ایک قربانی وہ ہے کہ جو حاجی نہیں کرتا، ہم لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو جو ہم حج پہ قربانی نہیں کر رہے، اپنے ملک میں اپنے وطن میں کر رہے ہیں قربانی، تو یہ قربانی مستحب ہے۔ مستحب کا یہ مطلب ہے کہ انسان چاہے تو یہ چھوڑ سکتا ہے، کرنا یہ ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن اگر کرے گا تو ایک مستحب عبادت ہے۔ اب جو بھی عبادت ہوتی ہے چاہے واجب ہو یا مستحب ہو، اس کے اندر اہم ترین جو نقطہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی نیت صحیح ہونی چاہیے۔ اور نیت کا مطلب عام طور پہ عوام یہی سمجھتی ہے کہ زبان سے کچھ بولنا یا دل میں کوئی خیال گزار لینا، اس کو نیت کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کو ہم نیت نہیں کہتے۔ نیت کا مطلب یہ ہے ارادہ، اختیار، یعنی نیت کی جگہ پہ آپ دیگر الفاظ اگر رکھنا چاہیں تو ارادہ اور اختیار آپ رکھ سکتے ہیں۔ یعنی انسان کوئی بھی کام کرنے جا رہا ہو تو وہ اپنے ارادے سے کر رہا ہو، اپنے اختیار سے کر رہا ہو، اسے پتہ ہو کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں اور کیوں کرنے جا رہا ہوں، تو یہی نیت ہے۔ جیسے فرض کریں ابھی میں اپنے گھر جاؤں گا تو میں نیت تھوڑی کروں گا گھر جانے کی، یا میں مولا کی زیارت پہ جاؤں گا تو میں زبان سے نیت نہیں کروں گا، بس میرے دل میں ارادہ ہے، اختیار ہے کہ میں مولا کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، تو یہی نیت ہو جائے گی، اور چونکہ میں ثواب کی خاطر جا رہا ہوں تو یہی اللہ کے لیے نیت ہو جائے گی، اور میرے ہر قدم پہ اللہ ثواب عطا کرنا شروع کر دے گا۔ تو اسی وجہ سے جب ہم قربانی کا جانور خریدیں اور قربانی کرنے کا پروگرام بنائیں تو ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ چونکہ یہ عبادت ہے، یا واجب عبادت ہے یا مستحب عبادت ہے، تو نیت کو کلیئر اور صاف رکھنا بہت ہی اہم ہے۔ یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کی خاطر انسان قربانی کرے، اللہ کی اطاعت کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر، کہ جسے ہم قربتاً اللہ کہتے ہیں کہ انسان معنوی طور پہ اللہ کے قریب ہونے کی خاطر قربانی کرے، اور اس کی جو قربانی ہے وہ ریاکاری سے پاک ہو، یعنی لوگوں کے دکھاوے کی خاطر وہ ایسا نہ کرے۔ ریاکاری کا تو واضح ہے کہ کوئی لوگ ریاکاری نہیں کرتے، لیکن ایک اہم چیز ہے جسے ہم اخلاص کہتے ہیں۔ اخلاص کا یہ مطلب ہے کہ اس کا عمل 100% اللہ کے لیے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ 90% تو اللہ کے لیے ہو، یا 95% اللہ کے لیے ہو، اور 5% یا 1-2% اس کا اپنا مقصد بھی اندر آ جائے۔ اور اس کو ہم فقہ میں کہتے ہیں ذمیمہ کی بحث۔ ذمیمہ کیا مطلب کہ انسان نیت تو اللہ کے لیے کر رہا ہے لیکن کچھ اس کے ذاتی مقاصد بھی موجود ہیں۔ جیسے فقہ میں ایک مثال دی جاتی ہے کہ اگر آپ وضو کر رہے ہیں تو وضو آپ اللہ کی خاطر کر رہے ہیں، چونکہ وضو ایک عبادت ہے، لیکن آپ کا تھوڑا سا مقصد اور تھوڑی سی نیت یہ بھی آ گئی ہے کہ چلیں اللہ کے لیے میں کر رہا ہوں، عبادت بھی ہو جائے گی اور میرا چہرہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا، میں فریش بھی ہو جاؤں گا، تو فقہا کہتے ہیں کہ یہ عبادت اس کی باطل ہے۔ کیونکہ ٹھیک ہے کہ 90% یا 95% جو ہے وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، لیکن جو اس کا اپنا مقصد آ گیا درمیان میں، اس وجہ سے جو ہے وہ اس کی عبادت باطل ہو جائے گی۔ قربانی میں جو اہم چیز ترین کی توجہ، اہم جو نقطہ ہے جس کی طرف ہمیں توجہ کرنی ہے کہ کوئی بھی ذاتی ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ ہم ایک جانور خرید رہے ہیں اور ہماری نیت کیا ہے کہ چلیں ہم خود بھی کھا لیں گے اور پڑوسی بھی کھا لیں گے، پکنک پوائنٹ پہ بھی چلے جائیں گے، اور اللہ پہ جو ہے وہ خاطر قربانی بھی ہم کر لیں گے، مستحب بھی ادا کر لیں گے۔ تو یہ جو دو مقصد انسان جوڑتا ہے، نیت کے اندر دو چیزیں جوڑتا ہے، اس سے اخلاص اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ اور روایات کے مطابق یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ بہترین شریک ہے۔ اگر آپ 1% بھی کسی اور کو شریک کریں گے تو اللہ اپنا جو عمل ہے جو آپ نے اس کے لیے کیا اس کو قبول ہی نہیں کرے گا، وہ سارے کے سارا آپ کے شریک کو دے دے گا۔ تو اہم نقطہ جس کی طرف ہمیں یہ توجہ کرنی ہے کہ جب بھی ہم قربانی کریں تو مقصد فقط اور فقط اللہ کی اطاعت ہو، کوئی اپنا ذاتی مقصد وغیرہ نہ ہو۔ اور یہی قرآن کی آیت میں بیان ہوا ہے کہ اللہ کو نہ تمہاری قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے، اگر اللہ کو پہنچتا ہے تو وہ تمہارا تقوی ہے، تمہاری نیت ہے، تمہارا خلوص ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔